اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم کی جو صفات بیان فرمائی، سبحان اللہ، کیونکہ انبیاء علیہم کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں۔ جو معرفت، جو خدا کی پہچان اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو علیہم السلام انہیں حاصل ہوتی ہے، وہ کائنات کے اندر کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان کے اندر اب اگر اس صفت کو بھی آپ دیکھیں گے، جو صفت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، بندے کی شہرت سے زیادہ اس کے قریب ہے، وہ پکارنے والے کے قریب ہے، تو یہ جو صفت ہے، تو اس صفت کی جو معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور جیسا اس کا استحضار ان کے دل و دماغ میں ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتا، اور جیسے اس کے تقاضوں کو وہ پورا کرتے ہیں کوئی اور نہیں پورا کرتا۔ اسی لیے آپ کو انبیاء علیہ السلام کے واقعات انفرادی ملے یا ان کی اجتماعی طور پہ، مجموعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شان بیان فرمائی ہو، اس کے اندر آپ کو یہ بات بہت خوبصورت انداز کے اندر ملے گی۔ ایک آیت مبارکہ قرآن پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ گفتگو ہے، فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک یہ سارے نبی نیکیوں کے کاموں میں بہت جلدی کرنے والے تھے، نیکی کے کام بڑھ بڑھ کے کرتے تھے، جلدی کرتے تھے، نیکی کے کاموں میں سستی اور غفلت ان کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ یسارعون، وہ سرعت سے، تیزی سے، جلدی سے نیکی کے کام کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا کہ یہ انبیاء ہمیں پکارتے تھے کیسے؟ رغباً وَرَهَبًا، رغبت سے، امید سے اور ڈر سے۔ انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے امید بھی تھی، اس کی رحمت کی امید بھی تھی، اور اس کی عظمت کی جو ہیبت اور رہبت اور ڈر تھا وہ بھی ان کے دلوں میں تھا، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ جانتے تھے کہ وہ ہمارے قریب ہے۔ تو آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت کمبینیشن بیان فرمایا، کہ ایک طرف رغبت ہے اور ایک طرف رہبت ہے، ایک طرف امید ہے، ایک طرف ڈر ہے، اور وہ خدا کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کی عظمت سے وہ خائف بھی ہیں، ڈرتے بھی۔ اور فرمایا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے جھکنے والے تھے دل سے، ان کے دل ہماری بارگاہ میں جھکے ہوتے تھے۔ تو یہ دیکھیے یہ کتنی پیاری صفات ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت قریب کے ساتھ بھی، دیگر صفات کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس صفت کے ساتھ بھی بڑا خوبصورت تعلق ہے۔ اچھا، پھر جب یہ صفت قریب کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، جب یہ صفت قریب جو ہے یہ دل میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیسا ڈر پیدا کرتی ہے اور اس کی ذات کے اوپر کیسا اعتماد پیدا کرتی ہے، اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن میں اس پہلو کے اعتبار سے اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا جو اللہ تعالیٰ کی صفت قریب کے اعتبار سے ہے، وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ زلیخا کے گھر میں تھے، وہ محل تھا، وہ بنگلہ تھا، وہ جو بھی تھا، حضرت یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں تھے، اور آپ نہایت حسین و جمیل تھے، اور نہایت حسین و جمیل ہونے کے ساتھ جوان بھی تھے۔ دوسری طرف زلیخا عورت تھی، حسین و جمیل تھی، جوان تھی، اور تنہا گھر کے اندر تھی، دو بندے صرف گھر میں، یوسف علیہ السلام ہے اور زلیخا ہے، اور وہ زلیخا خود حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دیتی ہے، دعوت گناہ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آؤ میری طرف، ہائی تلک تمہیں کہہ رہی ہوں، آؤ میری طرف۔ لیکن یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خدا کی پناہ مانگتا، میں اس عمل سے خدا کی پناہ مانگتا۔ اور یوسف علیہ السلام اس برے عمل سے بچنے کے لیے دوڑتے ہیں دروازے کی طرف، دروازہ بند ہے، لیکن خدا پر اعتماد کرتے ہوئے بچنے کے لیے جب وہ دوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، دروازے کے اوپر پھر اس کا زلیخا کا شوہر ملتا ہے، عزیز مصر ملتا ہے، پھر آگے کا سارا واقعہ ہے۔ لیکن جس حصے کی طرف یہاں پر توجہ دلانا مقصود ہے وہ کیا ہے کہ بھائی تنہا گھر ہے، ایک جوان عورت ہے، خود دعوت گناہ دے رہی ہے،
بنی سنوری سجی حسین جمیل خوبصورت جوان تنہا بند گھر مرد کوئی نہیں پہرے دار کوئی نہیں اور دیکھنے والا کوئی نہیں اور گواہی دینے والا کوئی نہیں اور روکنے والا کوئی نہیں. اس پورے ماحول کے اندر اس پورے سینیریو کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو کس شے نے گناہ بلکہ گناہ کے خیال سے بھی بچا لیا. گناہ بلکہ گناہ کے خیال سے بھی بچا لیا کہ آپ کا دل ایک لمحے کے لیے مائل بھی نہ ہوا کہ تھوڑا سا دیکھتے نہیں. خیال بھی نہیں کیا. کیا تھا یہ اللہ تعالی کی صفت علیم تھی، شہید تھی، خبیر تھی، قریب تھی. جو اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا نا کہ وہ جاننے والا ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ گواہ ہے، وہ قریب ہے. تو جب ایمان اس اعلیٰ درجے کا ہو تو پھر اس طرح کے جو ہیجان انگیز ماحول اور گناہ کی طرف دعوت دینے والا ماحول ہو وہاں پر بھی بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے. تو یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو اس صفت کے اندر جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی صفات پر جو ایمان ہے جو اس کے اثرات نظر آتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ صفت قریب وہ ہے کہ جو خدا کی طرف لے جاتی بھی ہے امید سے اور طمع سے اور رحمت کی لالچ سے اور اس کے ساتھ اس سے ڈراتی بھی ہے. تو بندہ اگر واقعتاً یہ اپنے دل میں یہ تصور رکھے فإنی قریب کہ بے شک اللہ قریب ہے، قریب مجیب، وہ قریب بھی ہے جواب دینے والا بھی ہے، تو پھر آدمی کے دل کے اندر ایمان بھی پختہ ہوتا ہے، اس کا ایقان بھی مضبوط ہوتا ہے، اس کے لیے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی اس کے دل میں زیادہ ہو جاتی ہے اور خدا پہ توکل بھی بڑھ جاتا ہے.